ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے NIOS کلاس 12 320 کا ٹی ایم ہے 2023-24 اکاؤنٹنسی یعنی کھاتے داری۔ تو پہلا سوال ہے، سماج میں اکاؤنٹ کا کردار بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، ایک اکاؤنٹ مالیاتی ریکارڈ کا انتظام، ڈیٹا کا تجربہ اور مالیاتی ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنا کر معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ افراد اور کاروبار کی مالیاتی ڈیٹا کی بنیاد پر باخبر فیصلے کرنے میں مدد کرتی ہے، مؤثر مالی منصوبہ بندی اور مسائل کی تقسیم کے لیے قیمت بصیرت فراہم کرتی ہے۔ مزید برآں، اکاؤنٹس مالیاتی رپورٹنگ میں شفافیت اور درستگی کو یقینی بنا کر مالیاتی نظاموں اور اداروں میں اعتماد کو فروغ دے کر معاشی استحکام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ اس کا بی پارٹ کرا ہے، اس کی آپ کو ٹی ایم میں پریکٹیکل اور اسائنمنٹ وغیرہ چاہیے ہوں یا آن لائن آف لائن کلاسز چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں۔ کون کی درج ذیل پلر آف اسکیچ مطلوبہ ہینڈی موصول ہوا ہے؟ قابل وصول بلوں کی یہی اس میں رپورٹ کریں۔ 2014 جولائی مشن کو 2 مہینے پر ایک آف اسکیچ تحریر کیا ہے، جسے 1 جولائی 2014 کو 15,000 روپے کی رقم کے لیے قبول کیا اور واپس لیا۔ جولائی 20 امرت پر 60,000 روپے کے 3 ماہ کا مال آف اسکیچنگ تحریر کیا گیا اور واپس کر دیا گیا۔ تو جولائی 1 مینشن پر 2 ماہ میں 15,000 INR کا بل آف اسکیچنگ ڈرا ہوا۔ 1 جولائی 2014 کو اس نے قبول کیا اور واپس کر دیا۔ 15 جولائی سشانت پر 2 ماہ میں 12,000 INR کا بل آف اسکیچنگ ڈرا ہوا، اسی دن قبول کیا گیا۔ 20 جولائی امرتا پر 3 ماہ میں 60,000 INR کا بل آف اسکیچ ڈرا ہوا، 20 جولائی کو ہی قبول واپس کر دیا گیا۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے، ٹرائل بیلنس یعنی آزمائشی موازنے کے توقف کھاتوں کی درستگی کا کوئی خاتمی ثبوت نہیں، تبصرہ کیجیے۔ اگرچہ ٹرائل بیلنس کا معاہدہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کل ڈیبٹ اور کریڈٹ برابر ہو، یہ اکاؤنٹ کی درستگی کی ضمانت نہیں دیتا۔ غلطیاں جیسا کہ کوتاہیاں، تلافی کی غلطیاں اور غلطی اندراج اب بھی موجود ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے مالیاتی بیانات ناقابل اعتماد ہوتے ہیں۔ تفصیلی آڈٹ کے ذریعے اضافی جانچ پڑتال اور معاون دستاویز کے ساتھ اس پر ریفرنسنگ ٹرائل بیلنس سے باہر اکاؤنٹنٹس کی درستگی کی تصدیق کے لیے ضروری ہے۔ چوتھا ہے، اے نے بی کو 2,000 روپے کا مال فروخت کیا، 1,000 روپے کے 2 بل 3 مہینے کے لیے قبول کیے۔ اے ایک بل سی کے نام سے منتقل کر دیا۔ واجب تاریخ کو بل کی ادائیگی ہوگی۔ اے اور بی کے پہیوں میں اندراج پاس کریں۔ اے کتاب میں جب سامان کو بی کو 2,000 میں فروخت کیا تو درج ذیل اندراج کیے جاتے ہیں۔ ڈیبٹ 2 قابل وصول اکاؤنٹ 2,000 INR کریڈٹ سائز INR ہوگا، جبکہ INR 1,000 اے سے سی کو ایک توثیق کرتا ہے تو اندراج ثابت۔ ڈیبٹ سی قابل وصولی اکاؤنٹ INR کا کریڈٹ قابل وصولی اکاؤنٹ۔ اب آئیں بی کی کتابوں کی طرف چلتے ہیں۔ بی 3 ماہ کے لیے ایک INR کے 2 قابل قبول کرتا ہے تو اندراج یہ ہوگا۔ ڈیبٹ اے قابل ادائیگی اکاؤنٹ 2,000 INR کریڈٹ قابل ادائیگی بل۔ مقررہ تاریخ پر جب دونوں مال بل مل جاتے ہیں اندراج ہوتا ہے۔ 3 کتابوں میں اندراج۔ ڈیبٹ قابل ادائیگی بل 2,000 روپے کریڈٹ قابل ادائیگی اکاؤنٹس۔ اے کی کتاب میں اندراج ڈیبٹ 2,000 کریڈٹ قابل وصول بل۔ یہ اندراج اے بی اور سی کے درمیان لین دین کی عکاسی کرتے ہیں، سامان کی فروخت اور بلوں کی توثیق کا حساب رکھتی ہے۔ 5واں سوال ہے، ایکسل میں ٹیکسٹ کو مینیج کرنے کے عمل کی وضاحت کریں۔ تو متن داخل کرنا، ایکسل سیلز میں متن ٹائپ یا کاپی پیسٹ کرنا۔ ٹیکسٹ فارمیٹنگ ایکسل فاؤنٹ کے انداز، سائز، رنگ اور سیدھے میں تبدیل کرنے کے لیے فارمیٹنگ کے اختیارات فراہم کرتا ہے۔ ریپڈ ٹیکسٹ جب ٹیکسٹ سیل کی چوڑائی سے زیادہ ہو جائے تو اس سیل کے اندر متعدد لائنوں پر مواد کو ظاہر کرنے کے لیے ریپ ٹیکسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کانکیٹس فنکشن ایس آپریٹر کا استعمال کرتے ہوئے متعدد سیلز متن کو ایک میں جوڑیں۔ کالم 3 میں متن حد بندیوں جیسا
गोमिया की जगह बुनियाद पर टेक्स्ट टू कॉलम खसूसियात का इस्तेमाल करते हुए सेल में मतन को अलग अलग कॉलमों में तकसीम करें। तलाश करें और तब्दील करें कि मखसूस मतन को तलाश करें और मतन तब्दील करें और खसूसियात का इस्तेमाल करते हुए उसे मतलूबा मवाद से तब्दील करें। इन तकनीकों में महारत हासिल करके सारिफ एक्सेल में मतन के मौसर तरीके से मुनज़्ज़म कर सकता है और डेटा बिजनेस और तजर्बे को बेहतर बना सकता है। अब अगला है कि आपके वालिद एक कंपनी में हिस्सेदार है। हर साल वे कंपनी की रिपोर्ट हासिल करते हैं। रिपोर्ट सालाना रिपोर्ट के नाम से दर्ज किया है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद 10 झेल मालूमात मालूम करें। लिमिटेड प्राइवेट के लायके के साथ कंपनी का नाम, पूंजी की किस्म, मजाज, जारी किया गया तलब करदा बकाया की तलब, रिजर्व, सरमाया। उन्वान देखें आप यहाँ पे, रेमेडीज प्राइवेट का तजिया की सालाना रिपोर्ट। तारुफ, रेमेडीज प्राइवेट एक मारूफ कंपनी और मेरे वालिद इसमें मुअज़्ज़िज़ तंजीम में हिस्सा रखते हैं। सालाना तौर पर एक रिपोर्ट मौसूल होती है। सालाना रिपोर्ट खाया जाता है। साल के दौरान कंपनी की माल कारगुजारी ऑपरेशन के बारे में कीमतें बसीरत फराहम करते हैं। कंपनी का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखना है। फिर कैपिटल, तजिया और ये सारी बातें इसके अंदर आप लिख देंगे। अगले पेज पे और इस्तेहकाम की अक्कासी, मजाज सरमाया ये सारी बातें लिखेंगे। फिर बी में ये लिखेंगे और इसके बाद सी के अंदर ये सारी बातें आप जैसे की जैसी लिखी हुई वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद इसी में है बकाया जात का तलब। बकाया जात में शेयर्स होल्डर की तरफ से नुमाइंदगी के बकाया जात में INR है। उसके बाद ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख देंगे इसी तरह से जैसे जैसे लिखी हुई हैं और उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला है डाटा मेरे वालिद जैसे शेयर होल्डर के लिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने कंपनी की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाने में बाखबर फैसला लेने और कंपनी में हैसियत रखने के मुमकिन खतरात और फ़वाइद को समझने में मदद मिलती है। सालाना रिपोर्ट का जायज़े कि सरमायाकारी की माली रिपोर्ट्स को बेहतर तौर पर समझ सकें और दस्तयाब डेटा की बुनियाद पर हिकमत अमली का इंतखाब कर सकें। तो साथियों, ये था आपका 320 का TMA। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। शुक्रिया।